وہ دونوں بھی آقا کے ہی پیروکار ہیں، مگر اب وہ وقتی طور پر امرو کا ساتھ دے رہے ہیں تاکہ امرو کی مدد سے وہ تم تک پہنچ سکیں۔ امرو تمہاری ہلاکت کا کام کرے گا اور وہ دونوں تمہارے طلسمات تباہ کریں گے۔ آگ کھوپڑی نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو آگ کھوپڑی؟ آقا کے پیروکار جادوگروں کے دشمن امرو کا ساتھ دے رہے ہیں، مگر کیوں؟ اور اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو کیا وہ یہ سب کر کے آقا کے غضب کو نہیں للکار رہے؟ آقا کے باغی تو آقا کے سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں، جن کو سزا دینے کے لیے خاص طور پر تمہیں بھیجا جاتا ہے۔ تم ان دونوں کو سزا دینے کی بجائے یہاں آ گئی ہو، کیوں؟ لاشاٹا جادوگر نے کہا، وہ وقتی طور پر امرو کے ساتھ ہیں لاشاٹا جادوگر، وہ آقا کے نہیں تمہارے دشمن ہیں۔ جس طرح تم ان دونوں کے خلاف سوچتے ہو اسی طرح تمہارے خلاف سوچنا اور تمہارے خلاف کارروائی کرنا ان کا بھی حق ہے۔ آقا کو یہاں تمہاری ضرورت ہے، انہیں ان دونوں کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ تم میں سے کوئی امرو کی عیاریوں اور چالاکیوں کی بھیڑ چڑھ جائے۔ آگ کھوپڑی نے کہا، میں اب بھی کچھ نہیں سمجھا، آخر تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ لاشاٹا جادوگر نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، وقت آنے پر تم خود ہی سب سمجھ جاؤ گے۔ میں اب اس سرخ غار میں جا رہی ہوں تاکہ امرو سے تمہارے سرخ منکے کو محفوظ رکھ سکوں۔ اگر سرخ منکا امرو کے ہاتھ لگ گیا تو پھر نہ تم بچو گے اور نہ ہی تمہارا طلسم موت رنگ بچے گا۔ آگ کھوپڑی نے کہا، اور پھر وہ مڑی اور ہوا میں تیرتی ہوئی کھلی دیوار میں گھس گئی جہاں سے وہ آئی تھی۔ جیسے ہی وہ دیوار کے دوسری طرف گئی، دیوار گڑگڑاہٹ کی تیز آواز کے ساتھ آپس میں ملتی چلی گئی اور لاشاٹا جادوگر ہکا بکا کھڑا آنکھیں پھاڑے اس بند ہوتی ہوئی دیوار کو دیکھتا رہ گیا۔ امرو عیار کا چہرہ بری طرح سے بگڑا ہوا تھا، وہ دیوانوں کی طرح جنگل میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر محافظ بونے کو اپنی سچائی کا یقین دلا رہا تھا، مگر محافظ بونا واپس نہیں آ رہا تھا۔ ایک چھوٹے سے مذاق کے لیے امرو کو اس قدر بھاری قیمت چکانی پڑے گی، یہ سوچ سوچ کر امرو کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، اپنا سر زور سے دائیں بائیں مارتے ہوئے وہ بے حال ہو گیا تھا۔ اس نے سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی بھی مانگی تھی، مگر نہ جانے قدرت کو کیا منظور تھا۔ محافظ بونا غصے میں آ کر اس کی زنبیل میں لے گیا تھا اور اس زنبیل کے جانے سے امرو کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ رو رو کر ہلکان ہو چکا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جا کر اپنا سر مارے، محافظ بونے کو کہاں تلاش کرے اور اسے کیسے یقین دلائے کہ اس نے شہنشاہ امرو عیار بننے کی باتیں محض تفریح کے لیے کی تھیں۔ ان باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ لالچی ضرور تھا، مگر حسد اور تکبر کبھی غلطی سے بھی اسے چھو کر نہیں گزرا تھا۔ امرو کو اس بات پر بھی حیرت تھی کہ محافظ بونا بے حد خبردار بونا تھا، اسے ہر بات کا فوراً پتہ چل جاتا تھا۔ خاص طور پر وہ امرو کی تو رگ رگ سے واقف تھا، پھر اس نے امرو کے مذاق کو کیوں نہیں سمجھا تھا؟ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ امرو واقعی اس سے محض مذاق کر رہا تھا؟ محافظ بونے کو آوازیں دیتا اور اسے تلاش کرتا ہوا وہ جنگل میں بہت دور آ گیا تھا۔ اس کے سامنے دوسری طرف اونچی پہاڑیاں تھیں۔ تھک ہار کر امرو ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر مردنی سی چھائی ہوئی تھی اور وہ برسوں کا بیمار لگ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کسی اونچی پہاڑی پر چڑھ جائے اور پھر بغیر دیکھے دوسری طرف چھلانگ لگا دے۔ محافظ بونے اور زنبیل کے چلے جانے کے بعد وہ خود کو قطعی طور پر بے دست و پا محسوس کر رہا تھا۔ محافظ بونے کی کہی ہوئی باتیں اس کے دل و دماغ میں زہریلے تیروں کی طرح چبھ رہی تھیں۔ امرو ان عذابوں میں مبتلا ہو کر ان جنگلوں میں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ عذابوں میں مبتلا ہو کر ساری زندگی ان جنگلوں میں بھٹکتے رہنے سے کہیں بہتر تھا کہ وہ واقعی خودکشی کر لے۔ نہیں محافظ بونے، نہیں، میں تمہاری یہ نفرت برداشت نہیں کر سکتا۔ میں مر تو سکتا ہوں، مگر تم نے مجھے جو بددعائیں دی ہیں وہ سہنا میرے لیے ناممکن ہے۔ ان سزاؤں کو پانے کی بجائے میں موت کو ترجیح دوں گا۔ میں اب زندہ نہیں رہوں گا، میں اپنی جان دے دوں گا۔ اگر تم واقعی یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ میں مغرور ہو گیا ہوں تو پھر مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں اس پہاڑی پر چڑھ کر دوسری جانب کود جاؤں گا۔ اگر تمہیں میری باتوں پر یقین آ جائے تو مجھے بچا لینا، ورنہ مرنے دینا مجھے۔ امرو روحان سے لہجے میں بولتا چلا گیا۔ اس نے سر اٹھا کر بلند پہاڑی کی طرف دیکھا اور پھر ہمت کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ تھکاوٹ سے اس کا برا حال تھا، مگر خود کو عذاب ملنے سے پہلے وہ اپنی جان ختم کر لینا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ پہاڑی کے پاس آیا اور پھر وہ چٹانوں کے کنارے اور پہاڑی پر اگی ہوئی جھاڑیاں پکڑتا ہوا اوپر چڑھنے لگا۔ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچتے پہنچتے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔
وہ تو کراماتی چیزوں کی مدد سے لمحوں میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتا تھا اور وہ انہی کا عادی تھا، مگر اب اسے ان کراماتی چیزوں کے بغیر پہاڑی پر چڑھنا پڑا تھا۔ اس کا سانس پھلا ہوا تھا اور اس کا سینہ کسی دھوکنے کی طرح چل رہا تھا۔ اس کا سارا جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا اور اسے اپنے جسم کی ایک ایک ہڈی چٹکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بالآخر وہ چوٹی پر چڑھ آیا اور پھر لرزتا کانپتا اس چٹان پر آہستہ آہستہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پہاڑ کے دوسری طرف گہری کھائیاں تھیں۔ محافظ بونے، کہاں ہو تم؟ کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ امرو نے چوٹی پر کھڑے ہو کر چاروں طرف دیکھتے ہوئے حلقے بل چیختے ہوئے کہا۔ اس کی آواز بازگشت بن کر دور دور تک پھیلتی چلی گئی۔ اگر تم میری آواز سن رہے ہو تو سنو، میں مغرور امرو نہیں ہوں۔ سنا تم نے؟ میں تم سے مذاق کر رہا تھا، صرف مذاق۔ میرے مذاق کو اس قدر سنجیدگی سے مت لو۔ واپس آ جاؤ، میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں۔ واپس آ جاؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں مذاق میں بھی تم سے ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جس سے تمہاری دل چکنی ہو۔ ایک بار، صرف ایک بار واپس آ جاؤ۔ یہ دنیا اور دنیا کے مسلمان خطرے میں ہیں۔ میں انہیں جادوگروں، شیطانوں، بھوتوں، چڑیلوں اور ظالموں سے بچانا چاہتا ہوں۔ تمہاری مدد کے بغیر میں شاید کچھ نہ کر سکوں۔ مجھے ناگ بادشاہ کا سرخ منکا حاصل کر کے لاشٹا جادوگر کو ہلاک کر لینے دو، پھر بے شک تم واپس چلے جانا۔ میں تم سے زنبیل اور اپنا خزانہ بھی نہیں مانگوں گا۔ سن رہے ہو تم، محافظ بونے؟ امرو نے اسی طرح بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ اس کی باتیں دوسری پہاڑیوں اور چٹانوں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں کئی امرو ایک زبان میں اور ایک ساتھ چیخ رہے ہوں۔ تم نے مجھے بتایا تھا محافظ بونے کہ میری ہلاکت جب بھی ہوگی کسی اونچی جگہ سے گر کر ہی ہوگی۔ میں اس وقت ایک اونچی پہاڑی پر موجود ہوں اور اس پہاڑی سے کودنے والا ہوں۔ اگر تمہیں میری زندگی عزیز ہے تو آ کر بچا لو مجھے۔ امرو نے پھر اسی طرح سے چیخ کر کہا، مگر نہ محافظ بونے کی آواز سنائی دی اور نہ ہی وہ واپس آیا۔ امرو چند لمحے امید بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ابل رہے تھے۔ ٹھیک ہے محافظ بونے، تمہیں میری زندگی عزیز نہیں تو پھر میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا، امرو نے مردہ دلی سے کہا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور پھر کلمہ پڑھنے لگا۔ کلمہ پڑھ کر اس نے اونچی آواز میں اللہ اکبر کہا اور پھر اس نے پہاڑی سے دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ اس کا جسم ہوا میں اٹھا اور پھر کسی بھاری پتھر کی طرح سر کے بل پہاڑی سے نیچے گہری اور تاریک کھائی میں گرتا چلا گیا۔ گہری کھائی جہاں سنگلاخ اور نوکیلی چٹانیں موت بن کر منہ پھاڑے اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ شہنشاہ افراسیاب نہایت بے چینی اور پریشانی کے عالم میں اپنے شاہی کمرے میں دونوں ہاتھ پشت پر باندھے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس کا چہرہ غیظ و غضب سے بگڑا ہوا تھا، جبکہ اس کی آنکھیں سرخ اور نفرت سے یوں چکڑی ہوئی تھیں جیسے وہ اپنے کسی بڑے دشمن کو ہلاک کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہو۔ اچانک ایک جھمکا ہوا اور وہاں ملکہ حیرت جادو نمودار ہو گئی۔ اسے دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب چونک پڑا۔ تم آ گئی ہو؟ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ کچھ پتہ چلا اس کا؟ شہنشاہ افراسیاب نے ملکہ حیرت جادو کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے انتہائی بےتابی سے پوچھا۔ ہاں آقا، وہ لاموک کے جنگلوں میں ہے، ملکہ حیرت جادو نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ اس کے چہرے پر بھی پریشانی دکھائی دے رہی تھی۔ لاموک کے جنگلوں میں؟ کیا مطلب؟ لاموک کے جنگلوں میں کیا کر رہا ہے وہ؟ شہنشاہ افراسیاب نے چونک کر کہا۔ اس کے لہجے میں حیرت بھی ابھر آئی تھی۔ وہاں وہ خود نہیں گیا، اسے وہاں ڈومو لے گیا تھا۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ ڈومو؟ تمہارا مطلب ہے ناگوں کا بادشاہ؟ شہنشاہ افراسیاب نے اچھل کر کہا۔ جی ہاں، لاشٹا جادوگر نے اپنی جان محفوظ کرنے کے لیے ڈومو ناگ کا ہی منکا حاصل کیا تھا۔ ڈومو ناگ کا سرخ منکا ہی اس کی زندگی کی علامت تھا۔ وہ چونکہ لاشٹا جادوگر لے گیا تھا، اس لیے ڈومو ناگ کی ناگوں پر حکومت بھی ختم ہو گئی تھی۔ وہ اب عام انسانوں کی طرح لامو کے جنگلوں میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ او، مگر وہ امرو کو وہاں کیوں لے گیا تھا؟ شہنشاہ افراسیاب نے پوچھا۔ ہماری طرح وہ بھی لاشٹا جادوگر کا دشمن ہے۔ جب تک اسے اس کا سرخ منکا واپس نہیں مل جاتا، وہ واپس زمین میں ناگ بن کر نہیں جا سکتا، اور نہ ہی ناگ اسے اپنا بادشاہ تسلیم کریں گے۔ اس لیے ڈومو ناگ امرو کی مدد سے لاشٹا جادوگر سے اپنا سرخ منکا واپس حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ او بہت خوب، پھر تو ڈومو ناگ امرو کو ہر ممکن طریقے سے اپنے کام کے لیے راضی کر لے گا۔ اگر امرو نے اس کی بات مان لی اور وہ لاشٹا جادوگر کے پیچھے پڑ گیا تو اس سے بچنا
لاشٹا جادوگر کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ یہی تو ہم چاہتے ہیں۔ امرو اگر خود ہی لاشٹا جادوگر کی ہلاکت پر چل نکلا ہے تو یہ تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ اب تو ہمیں اس کے پاس جانے اور اس سے مدد لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ شہنشاہ افراسیاب نے خوش ہو کر کہا، کاش ایسا ممکن ہوتا۔ ملکہ حیرت جادو نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، اور اسے اس طرح مایوسی سے سرد آہ بھرتے دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب آنکھیں پھاڑ کر رہ گیا۔ کیا مطلب؟ آپ تو ایسے سرد آہیں بھر رہی ہیں جیسے امرو نے ناگ بادشاہ کی مدد کرنے سے انکار کر دیا ہو۔ کیا ناگ بادشاہ نے امرو کو لاشٹا جادوگر کے خوفناک عزائم کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، یہ بات نہیں ہے آقا، ڈومو ناگ نے امرو کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس نے امرو کو ایک سرخ پہاڑ ہیرا دینے کا بھی وعدہ کیا تھا۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، پہاڑ ہیرا؟ او، اتنا بڑا ہیرا حاصل کرنے کے لیے امرو تو کچھ بھی کر سکتا ہے، پھر آپ مایوس کیوں ہیں؟ شہنشاہ افراسیاب نے انتہائی حیرت زدہ لہجے میں کہا، لاشٹا جادوگر ساری دنیا پر حکمرانی کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ شہنشاہ جادوگراں، وہ ہمارا طلسم ہوشربہ ختم کر کے آپ کو اپنا غلام اور مجھے اپنی کنیز بنانا چاہتا ہے۔ وہ خود کو شہنشاہوں کا شہنشاہ سمجھتا ہے۔ ڈومو ناگ نے امرو کو یہ سب باتیں بتا دی تھیں، اور پھر اس نے امرو کو جب سرخ پہاڑ ہیرا دینے کا وعدہ کیا تو اس ہیرے کو دیکھ کر امرو بھی اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا۔ اس نے ڈومو ناگ کی جھونپڑی سے باہر آتے ہی خود کو دنیا کا امیر ترین آدمی سمجھنا شروع کر دیا تھا، اور اونچی آواز میں خود کو شہنشاہ امرو عیار کہنا شروع کر دیا۔ میں ایک چڑیا بن کر مسلسل اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ پھر میں نے وہاں ایک عجیب و غریب منظر دیکھا، ملکہ حیرت جادو نے کہا، اور پھر وہ امرو اور اس کے محافظ بونے کے درمیان ہونے والی باتوں کے بارے میں شہنشاہ افراسیاب کو بتانے لگی۔ محافظ بونا، زنبیل، یہ سب کیا ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے چونک کر انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں نہیں جانتی آقا، نہ ہی میں نے وہاں کسی محافظ بونے کو دیکھا تھا، البتہ اس کی آواز ضرور سن رہی تھی۔ پھر میں نے امرو کا مخصوص تھیلا بھی اس کے کاندھے سے غائب ہوتے دیکھا۔ بعد میں امرو کچھ چیخا چلایا کہ وہ مذاق کر رہا تھا، مگر محافظ بونے کی کوئی آواز سنائی نہ دی۔ وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ زنبیل کے جانے اور محافظ بونے کا ساتھ چھوٹنے پر امرو کا برا حال ہو گیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح جنگلوں میں بھاگتا پھر رہا تھا۔ ملکہ حیرت جادو نے جواب دیتے ہوئے کہا، او، کہیں ایسا تو نہیں کہ روشنی کی جو طاقتیں امرو کی حفاظت کرتی تھیں انہوں نے امرو کو غرور میں آتے دیکھ کر اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہو؟ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے آقا۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، تب تو امرو کو ہماری اور بھی ضرورت ہوگی۔ اب وہ چاہے بھی تو ہماری بات ماننے سے انکار نہیں کرے گا۔ شہنشاہ افراسیاب نے خوش ہو کر کہا، کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ ملکہ حیرت جادو نے حیران ہو کر کہا، مطلب یہ کہ امرو سے اگر واقعی روشنی کی طاقتیں ساتھ چھوڑ چکی ہیں تو اس کا ہم آسانی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہم امرو کو اپنے ساتھ ملا کر اس کی مدد سے لاشٹا جادوگر کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ امرو کو دولت اور خزانوں کے لالچ ہی دینے پڑیں گے۔ ہمارا کام ہو جائے گا۔ امرو لاشٹا جادوگر کو تباہ کر دے گا، پھر ہم دونوں جا کر اس کے طلسمات کو تباہ کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم لگے ہاتھوں امرو کا بھی خاتمہ کر دیں گے۔ ایک ساتھ ایک تیر سے دو شکار کرنے کا ہمیں یہ نایاب موقع پھر بھلا کہاں ملے گا؟ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں آقا۔ میں اب تک اس لیے پریشان تھی کہ امرو جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کے ساتھ ہم دوستی کا ہاتھ کیسے بڑھائیں گے؟ اس سے مدد لینے کے لیے ہمیں باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے تھے، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ امرو اپنا سب کچھ کھو چکا ہے، اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ وہ اور کچھ نہیں تو اپنی کھوئی ہوئی دولت پانے کے لیے ہمارا ساتھ دینے کے لیے یقیناً مجبور ہو جائے گا۔ ملکہ حیرت جادو نے خوش ہو کر کہا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، امرو اس وقت جس دیوانگی کی حالت میں ہے، مجھے تو ڈر ہے کہیں وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، غلط قدم؟ کیا مطلب؟ وہ کیا غلط قدم اٹھا سکتا ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں نے اس کی حالت دیکھی ہے آقا۔ زنبیل اور محافظ بونے کے چلے جانے سے وہ ادمواسا ہو گیا ہے۔ مایوسی اور دیوانگی کی اس کیفیت میں وہ خودکشی بھی کر سکتا ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، خودکشی؟ او، ایسی بات ہے تو ہمیں فوراً اس کے پاس جانا چاہیے۔ اگر اس نے واقعی خودکشی کر لی تو ہمارا کام کوئی دوسرا نہیں کر سکے گا۔ ہم امرو کے بغیر
نہ لاشاٹا جادوگر کو ہلاک کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم طلسم موت تباہ کر سکیں گے۔ شہنشاہ افراسیاب نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں آقا، اس کے لیے ہمیں فوراً لاموک کے جنگلوں میں چلے جانا چاہیے۔ اگر امرو نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تو ہمیں اسے ایسا کرنے سے روکنا ہوگا، ہر صورت میں اور ہر حال میں۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، او ٹھیک ہے، چلو جلدی چلو۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ ان دونوں نے منتر پڑھے اور پھر یکلخت ایک ساتھ ہی کمرے سے غائب ہو گئے۔ امرو نے آنکھیں کھول لی اور پھر خود کو ایک سجے سجائے خوبصورت کمرے اور ایک آرام دہ بستر پر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور حیرت بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ زنبیل اور محافظ بونے کے جانے سے وہ اس قدر بددل اور مایوس ہو گیا تھا کہ اس نے اپنی جان دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور پھر وہ ایک پہاڑی پر چڑھ گیا تھا۔ اس نے چوٹی پر آ کر کئی مرتبہ محافظ بونے کو آوازیں دی تھیں، مگر جواب میں اسے محافظ بونے کی کوئی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ پھر امرو اس قدر شکستہ دل ہو گیا کہ اس نے چوٹی سے دوسری طرف گہری کھائی میں چھلانگ لگا دی تھی۔ ٹھوس، نوکیلی اور سنگلاخ چٹانوں پر گر کر اس کے ٹکڑے ہو جانے چاہیے تھے اور اس کی آنکھیں کبھی نہ کھلتی، مگر اب نہ صرف اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں بلکہ وہ کسی اندھیری اور موت کی دنیا میں ہونے کی بجائے ایک خوبصورت اور قیمتی ساز و سامان سے آراستہ کمرے میں آرام دہ بستر پر پڑا تھا۔ میں زندہ ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کس نے بچایا ہے مجھے؟ کون لایا ہے مجھے یہاں؟ امرو نے حیرت سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا اور وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ محافظ بونا، مجھے ضرور محافظ بونے نے بچایا ہے۔ میں نے ہی اسے کہا تھا کہ اگر اسے میری جان کی پرواہ ہے تو وہ مجھے حرام موت مرنے سے بچا لے۔ یہ کام اس کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ محافظ بونے کو شاید میری باتوں پر یقین آ گیا ہے کہ میں مغرور نہیں ہوا تھا۔ امرو نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور امید بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کی نظریں محافظ بونے کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ کہاں ہو محافظ بونے؟ یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ کون سی جگہ ہے یہ؟ امرو نے کہا، مگر اسے نہ تو محافظ بونا نظر آیا اور نہ ہی اس کی آواز سنائی دی۔ اس نے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا جو بند تھا۔ امرو فوراً بستر سے اترا۔ اسی لمحے اس کی نظریں فرش پر پڑیں تو وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ دوسرے لمحے اس کا چہرہ شدید حیرت سے بگڑتا چلا گیا۔ فرش پر سنگ مرمر کے منقش ٹکڑے لگے ہوئے تھے جو سیاہ رنگ کے تھے، البتہ ان سیاہ ٹکڑوں پر سفید رنگ سے جادوگروں کے مخصوص نشان بنے ہوئے تھے جو کھوپڑی اور ہڈیوں کے مخصوص نشان تھے۔ یہ فرش تو طلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب کے محل کے کمروں کا لگتا ہے۔ اس کے کمرے کے ہر فرش پر ایسے ہی نشانات ہیں۔ امرو کے منہ سے بوکھلائے ہوئے لہجے میں نکلا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر دیوار پر لگی مشلیں دیکھ کر اس کا رنگ پیلا پڑتا چلا گیا۔ دیواروں پر پتھروں سے بنے ہاتھ نکلے ہوئے تھے جنہوں نے مشلیں تھام رکھی تھیں، اور مشلوں میں جلنے والی آگ زرد تھی، انتہائی زرد، جو جادوئی آگ ہونے کی مخصوص نشانی تھی۔ ارے باپ رے، یہ تو شہنشاہ افراسیاب کے محل کا کوئی کمرہ ہے، میں یہاں کیسے آ گیا؟ امرو نے حیرت اور انتہائی پریشانی کے عالم میں کہا۔ وہ اٹھ کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ تمہیں یہاں ہم لائے ہیں امرو عیار؟ اچانک امرو کو ایک جانی پہچانی سی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے مڑا اور پھر کمرے کے وسط میں ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ افراسیاب کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹ پڑیں۔ امرو سے مخاطب ہونے والی ملکہ حیرت جادو تھی۔ تم دونوں لائے ہو؟ امرو نے ان دونوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کے چہروں پر انتہائی دل فریب مسکراہٹیں تھیں۔ انہیں دیکھ کر امرو کو اپنے ذہن میں سائیں سی ہونا محسوس ہونے لگی تھی۔ ہاں امرو یار، تم اس وقت ہمارے محل میں ہو۔ تمہاری قسمت اچھی تھی کہ ہم عین اس وقت وہاں پہنچ گئے جہاں تم ایک پہاڑی سے خودکشی کرنے کے لیے کودے ہی تھے۔ اس سے پہلے کہ تم کھائی کی سنگلاخ چٹانوں پر گرتے، میں نے تمہارے نیچے جادوئی جال پھیلا دیا تھا۔ تم اس جال پر گر کر ہلاک ہونے سے بچ گئے تھے، لیکن شاید تمہارے ذہن پر موت کا خوف مسلط تھا، اس لیے تم جال پر گرتے ہی بے ہوش ہو گئے تھے۔ تب ہم تمہیں اٹھا کر یہاں اپنے محل میں لے آئے۔ شہنشاہ افراسیاب نے مسکرا کر کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تم دونوں نے میری جان بچائی ہے؟ امرو نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں امرو یار، ہم نے ہی تمہیں حرام موت مرنے سے بچایا ہے، ملکہ حیرت جادو نے مسکراتے ہوئے کہا۔
امرو ان کی جانب ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو جو اسے ہلاک کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتے تھے، جو اسے ہلاک کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے تھے، ان دونوں نے اسے بچایا تھا۔ یہ ایک انہونی سی بات تھی جس پر یقین کرنا امرو کے لیے واقعی مشکل ہو رہا تھا۔ او تم دونوں شاید مجھ سے مذاق کر رہے ہو، تم دونوں میرے جانی دشمن ہو، تم بھلا میری جان کیسے بچا سکتے ہو؟ نہیں نہیں، شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ طلسم ہوشربا کے جادوگروں کا شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو بھی کبھی مجھے مرنے سے بچائیں گے؟ یہ ناممکن ہے، قطعی ناممکن ہے، امرو نے کہا۔ کبھی کبھی ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے امرو یار، تم کوئی خواب نہیں دیکھ رہے، تم حقیقت میں زندہ ہو، اور تمہاری یہ زندگی ہماری وجہ سے ہے۔ اگر ہم عین وقت پر لاموک کے جنگلوں میں نہ پہنچتے تو سنگلاخ نوکیلی چٹانوں پر گرنے سے تمہاری ہڈیوں کا بھی سرما بن گیا ہوتا۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، جانتا ہوں، مگر تم دونوں وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ تم دونوں ہمیشہ میری موت کے خواہاں رہے ہو۔ پھر جب میں خود ہی اپنی جان دینے کے لیے پہاڑی سے کود گیا تھا تو تم دونوں کو تو خوش ہو جانا چاہیے تھا کہ تمہارا ایک بڑا دشمن ہلاک ہو رہا ہے۔ مجھے ہلاک ہوتے دیکھنے کی بجائے تم دونوں نے میری جان بچا لی، حیرت ہے۔ امرو نے کہا، یہ درست ہے امرو کہ ہم دونوں تم سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ تمہیں ہلاک کرنے کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کر چکے ہیں، مگر تم اس قدر ڈھیٹ ہو کہ کسی طرح ہلاک ہوتے ہی نہیں تھے۔ آج اگر تم ہلاک ہو جاتے تو ہمارے دشمنوں کی فہرست میں سے تمہارا نام کم ہو جاتا اور ہمیں سکون آ جاتا۔ مگر بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ دشمن کو بھی دشمن موت کے منہ میں جانے سے بچا لیتے ہیں۔ ہمیں تمہاری ضرورت تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم تمہاری جان بچانے کے لیے پہنچ گئے۔ نہ صرف ہم نے تمہاری جان بچائی بلکہ تمہیں خود طلسم ہوشربا میں اپنے محل میں لے آئے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ امرو حیرت سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا، پھر اچانک اس کے ذہن میں کندا سا لپکا۔ اسے ناگ بابا کی بتائی ہوئی ساری باتیں یاد آ گئی۔ او میں سمجھ گیا کہ تم نے میری جان کیوں بچائی ہے، امرو نے یکلخت مسکراتے ہوئے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کیا سمجھ گئے ہو؟ ملکہ حیرت جادو نے چونک کر کہا۔ تم دونوں لاشٹا جادوگر سے خوفزدہ ہونا۔ لاشٹا جادوگر طلسم ہوشربا سے بھی بڑا طلسم بنا رہا ہے۔ وہ طلسم موت بنا کر تمہارا طلسم ہوشربا ختم کر دے گا اور شہنشاہ افراسیاب کو اپنا غلام اور ملکہ حیرت جادو کو اپنی کنیز بنانا چاہتا ہے۔ امرو نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے کہ تمہیں ڈومو ناگ نے ساری تفصیل بتا دی ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، ڈومو ناگ تمہارا مطلب ہے ناگ بابا؟ امرو نے کہا، ہاں میں ایک چڑیا کے روپ میں وہیں تھی۔ میں نے تمہاری اور ڈومو ناگ کی ساری باتیں سن لی تھی، اور پھر جنگل میں تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا تھا میں وہ سب بھی جانتی ہوں۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، او تم وہاں کیا کرنے گئی تھی؟ امرو نے چونک کر کہا، ہمیں اپنی شیطانی طاقتوں سے معلوم ہوا تھا کہ لاشٹا جادوگر کو صرف تم ہی ہلاک کر سکتے ہو۔ لاشٹا جادوگر کے ارادے بے حد خوفناک ہیں، جن کے بارے میں ناگ بادشاہ تمہیں سب کچھ بتا چکا ہے۔ لاشٹا جادوگر کو جس قدر تمہارے لیے ہلاک کرنا ضروری ہے اتنا ہی ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ میں اور ملکہ حیرت جادو اس کے غلام نہیں بننا چاہتے، اس لیے میں نے ملکہ حیرت جادو کو تمہارے پیچھے بھیجا تھا تاکہ یہ تم سے جا کر بات کرے۔ لاشٹا جادوگر کو تم اکیلے ہلاک نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہم اپنی طاقتوں سے اسے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لاشٹا جادوگر کو صرف اسی صورت میں ہلاک کیا جا سکتا ہے جب ہم دونوں تمہارے ساتھ یا تم ہم دونوں کو اپنے ساتھ ملا لو۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، کیا مطلب؟ تم دونوں کو ساتھ ملانے سے کیا ہوگا؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ناگ بادشاہ نے تمہیں لاشٹا جادوگر کے جن طلسمات کے بارے میں بتایا تھا وہ پہلے 4 طلسمات تھے، مگر اب ان طلسمات کی تعداد 5 ہو گئی ہے۔ ان 5 طلسمات کو تم ہماری مدد کے بغیر ختم نہیں کر سکتے۔ اچھا ہوا جو اس بار تمہارے پاس تمہاری کراماتی چیزیں نہیں ہیں۔ ان کراماتی چیزوں سے تم لاشٹا جادوگر کے شیطانی غار میں جا کر کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، تم کراماتی چیزوں کے بارے میں بھی جانتی ہو؟ امرو نے بری طرح سے اچھل کر کہا، جانتی تو نہیں، مگر ہمیں اس بات کا اندازہ ضرور ہے کہ تمہارے سر پر روشنی کے نمائندوں کے ہاتھ تھے جو تمہاری مدد کرتے تھے، اور شاید
انہوں نے تمہیں کچھ ایسی چیزیں بھی دے رکھی تھیں جو تم جادوگرنیوں اور ہمارے خلاف استعمال کرتے تھے۔ یہ لاشعور جادوگر مہا شیطان کا نمائندہ ہے، جس کے سامنے شاید تمہارے روشنی کے نمائندے جانا پسند نہ کریں۔ بہرحال ان باتوں کو چھوڑو، اب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن تم اگر ہم سے ہاتھ ملاؤ تو ہم لاشعور جادوگر کے شیطانی غار تک پہنچنے اور اسے ہلاک کرنے کے بارے میں تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، میری مدد؟ تم دونوں میری مدد کرو گے؟ امرو نے چونک کر کہا، ہاں، تمہاری مدد کرنے میں ہی ہمارا فائدہ ہے۔ ہم بھی ہر صورت میں لاشعور جادوگر کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، تو یہ سب تم اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہو؟ امرو نے منہ بنا کر کہا، لاشعور جادوگر کو ہلاک کر کے جہاں ہمیں مفاد ملے گا وہاں تم بھی فائدے میں رہو گے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، کیسا فائدہ؟ امرو نے اسی انداز میں کہا، لاشعور جادوگر کے ارادوں کا تمہیں پتہ ہی ہے۔ اس کے ہلاک ہونے سے دنیا کے تمام مسلمان بلکہ تمام انسان بچ جائیں گے، اور پھر تمہاری کامیابی ہماری کامیابی ہوگی، جس کا ہم تمہیں انعام دیں گے، بہت بڑا انعام۔ وہ انعام پہاڑ ہیرے جتنا قیمتی تو نہیں ہوگا، مگر میں تمہیں اپنا آدھا شاہی خزانہ انعام میں دے دوں گا۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، لالچ دے کر مجھے بہلا رہے ہو تم؟ امرو نے اسے گھور کر کہا، او نہیں، تم چاہو تو میں تمہارا انعام یعنی اپنا آدھا شاہی خزانہ ابھی دے سکتا ہوں۔ شہنشاہ افراسیاب نے فوراً کہا، اور ملکہ حیرت جادو چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ نہیں آقا، آدھا شاہی خزانہ ہم لاشعور جادوگر کے ہلاک ہونے کے بعد ہی امرو کو دیں گے۔ اگر ہم نے اسے پہلے خزانہ دے دیا اور یہ خزانہ لے کر فرار ہو گیا تو ہم اسے کہاں تلاش کرتے پھریں گے؟ ملکہ حیرت جادو نے جلدی سے کہا، اور اگر لاشعور جادوگر کے ہلاک ہونے کے بعد بھی تم نے خزانہ نہ دیا اور موقع ملتے ہی مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی تو؟ امرو نے اسے گھور کر کہا، نہیں امرو، لاشعور جادوگر تم سے بھی بڑا ہمارا دشمن ہے۔ اسے ہلاک کر کے ہم بھلا تمہیں کیوں ہلاک کریں گے؟ بلکہ تم چاہو تو ہماری یہ دوستی ہمیشہ قائم رہ سکتی ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے فوراً کہا، وہ کیسے؟ امرو نے اسی طرح منہ بناتے ہوئے کہا، میں کہنا تو نہیں چاہتا مگر یہ سچ ہے کہ ہماری بیٹی شہزادی ساسان جادو تمہیں بے حد پسند کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر وہ شادی کرے گی تو صرف تم سے، ورنہ وہ کسی اور سے کبھی شادی نہیں کرے گی۔ وہ میری اکلوتی اور لاڈلی بیٹی ہے۔ میں نے اور ملکہ حیرت جادو نے اسے سمجھانے کی بے حد کوشش کی تھی، مگر وہ ہماری کوئی بھی بات نہیں سنتی۔ اس لیے میں نے اور ملکہ حیرت جادو نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر تم ہماری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ گے تو ہم شہزادی ساسان جادو کی تم سے شادی کر دیں گے۔ پھر تم چاہو تو طلسم ہوشربا کا کوئی بھی طلسم لے لینا، میں تمہیں 1000 شکل کے کسی بھی بڑے طلسم کا سردار بنا دوں گا۔ شہنشاہ افراسیاب نے ملکہ حیرت جادو کو اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کا اشارہ سمجھ کر ملکہ حیرت جادو ہونٹ بیچ کر خاموش ہو گئی، ورنہ شہنشاہ افراسیاب کی بات سن کر شاید وہ بھڑک اٹھتی۔ میں تم پر اور تمہارے طلسم ہوشربا پر لعنت بھیجتا ہوں شہنشاہ افراسیاب۔ شہزادی ساسان جادو معصوم ہے، میری اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے، مگر مجھے موقع ملا تو میں تم دونوں کو ایک دن ضرور ہلاک کر دوں گا۔ امرو نے دل ہی دل میں کہا، کیا سوچ رہے ہو امرو عیار؟ اسے خاموش دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب نے پوچھا، تمہاری یہ بات میرے دل کو لگ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تم دونوں تھوڑی دیر کے لیے مجھے یہاں اکیلا چھوڑ دو۔ میں اکیلے میں سوچنا چاہتا ہوں کہ اگر تم دونوں میرے لیے واقعی مخلص ہو تو پھر میں بھی تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ امرو نے کچھ سوچ کر کہا، ٹھیک ہے، تم اچھی طرح سے سوچ لو، ہم تھوڑی دیر بعد آتے ہیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے خوش ہو کر کہا، امرو اس قدر آسانی سے اس کے عیاری کے جال میں آ جائے گا، اس سے بڑھ کر خوشی کی اور کون سی بات ہو سکتی تھی۔ اس نے ملکہ حیرت جادو کو اشارہ کیا تو ملکہ حیرت جادو نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر دونوں یکلخت وہاں سے غائب ہو گئے۔ ان دونوں کے جاتے ہی امرو آگے بڑھا اور پھر وہ پلنگ پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ افراسیاب کی ایک ایک بات پر غور کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری سوچ اور تفکر کے تاثرات تھے۔ پھر اچانک اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ بس محافظ بونے، اب بہت ہو گیا تمہارا ڈرامہ، اب شرافت سے میرے سامنے آ جاؤ۔ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہے تھے۔ اچانک امرو نے سر اٹھاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے وہاں جھماکا ہوا اور اچانک محافظ بونا
اس کے سامنے نمودار ہو گیا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت تھی، جیسے امرو نے اس کی چوری پکڑ لی ہو۔ یہ آپ نے کیا کیا ہے شہنشاہ جادوگراں؟ امرو کے سامنے آپ کو شہزادی ساسان جادو کا نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ شاہی کمرے میں نمودار ہوتے ہی ملکہ حیرت جادو نے شہنشاہ افراسیاب کی طرف پریشان اور قدرے غسیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہم نے امرو پر اس کی طرح عیاری کا ایک جال پھینکا ہے ملکہ حیرت جادو۔ ہم اسے ہر صورت میں اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں۔ تمہاری بات سن کر وہ بگڑ گیا تھا، اور تم یہ مت بھولو کہ وہ پہلے ہی خودکشی کی کوشش کر چکا ہے۔ اگر وہ ہماری طرف سے پوری طرح مطمئن نہ ہوتا تو یہ کوشش وہ یہاں بھی کر سکتا ہے۔ میں نے اسے خزانہ دینے کی بات کی تھی، اس سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ اگر میں اس سے کوئی وعدہ کر بھی لیتا تو کون سا میں نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے؟ کام پورا ہوتے ہی ہم اسے ہلاک کر دیں گے۔ اس لیے میں نے جان بوجھ کر اس کے سامنے شہزادی ساسان جادو کی بات کی تھی، تاکہ اسے تسلی ہو جائے اور اسے اس بات کا یقین آ جائے کہ ہم دونوں واقعی اس سے دوستی کے خواہاں ہیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، او تو یہ بات ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلا کر کہا، ہاں، اور کیا تم نے دیکھا نہیں تھا؟ شہزادی ساسان جادو سے شادی کا سن کر اور یہ جان کر کہ ہم اسے اپنے کسی بڑے طلسم کا سردار بنا دیں گے، اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، جی ہاں آقا، میں نے اس کی آنکھوں میں چمک دیکھی تھی۔ ملکہ حیرت جادو نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، بس تو پھر سمجھ لو، اس بار امرو نے ہمیں نہیں، ہم نے اسے اپنی عیاری کے جال میں پھنسا لیا ہے۔ ہاں، امرو عیار، بڑا عیار بنا پھرتا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، آپ واقعی بے حد ذہین ہیں شہنشاہ جادوگراں۔ آپ جب بھی سوچتے ہیں دور کی سوچتے ہیں۔ مجھے فخر ہے کہ میں ایک انتہائی عقل مند، دور اندیش اور جادوگروں کے شہنشاہ افراسیاب کی بیوی ہوں۔ ملکہ حیرت جادو نے خوش آمدی لہجے میں کہا، اور شہنشاہ افراسیاب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور اس کی گردن یوں اکڑ گئی جیسے اس کی گردن میں فولادی سریا گڑ گیا ہو۔ اسی لیے تو میں نے تمہیں خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا تھا، تمہاری مداخلت کام بگاڑ دیتی۔ پہلے ہم امرو سے مدد مانگنا چاہتے تھے، اس لیے ہو سکتا ہے ہمیں اس کے سامنے سر بھی جھکانے پڑتے، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ میں نے امرو کے دماغ میں جو باتیں ڈال دی ہیں وہ یہی سمجھے گا کہ ہمیں اس کی نہیں بلکہ اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے، اور پھر ہم نے اس کی جان بھی تو بچائی ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، بالکل، اب امرو ہمیں کسی بھی صورت انکار نہیں کر سکے گا۔ لاشاٹا جادوگر کے ساتھ ساتھ امرو کی ہلاکت بھی طے ہے۔ اب اس کے پاس روشنی کی کوئی طاقت نہیں ہے جس کا ہم بھرپور فائدہ اٹھا کر اسے آسانی سے ہلاک کر دیں گے۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ وہ کچھ دیر اسی طرح ایک دوسرے سے باتیں کرتے اور امرو کی نادانی پر ہنستے رہے۔ پھر ملکہ حیرت جادو کو خیال آ گیا، کافی دیر ہو گئی ہے آقا، میرا خیال ہے ہمیں امرو کے پاس چلنا چاہیے، اسے سوچنے کا کافی وقت مل گیا ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، او ہاں ٹھیک ہے، آؤ۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ اسی لمحے وہ غائب ہوئے اور دوسرے لمحے اس کمرے میں نمودار ہو گئے جہاں امرو سر پکڑے پلنگ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہم آ گئے ہیں امرو، ملکہ حیرت جادو نے کہا، اور امرو چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ او اچھا ہوا تم آ گئے، میں تم دونوں کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ امرو نے انہیں دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، پھر کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ شہنشاہ افراسیاب نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میں نے بہت سوچا ہے شہنشاہ افراسیاب، نیکیاں حاصل کرنے اور روشنی کے نمائندوں کے لیے کام کر کے میں بہت تھک گیا ہوں۔ میں نے یہ سب کر کے فائدہ کم اٹھایا ہے اور نقصان زیادہ۔ مسلسل بھاگ دوڑ کر کے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مگر اس کے باوجود میں امرو کا امرو ہی بنا رہا ہوں۔ میرے کارناموں کا مجھے آج تک کوئی بڑا صلہ نہیں ملا۔ میں نے جس کسی کے لیے بھی کوئی کام کیا ہے ان سب نے مجھے چھوٹے موٹے انعام دے کر سوائے ڈرخانے کے اور کچھ بھی نہیں کیا۔ اپنی زندگی داؤ پر لگا کر میں نے بے شمار طلسمات فتح کیے ہیں، بڑے بڑے جادوگروں، جادوگرنیوں، جنوں اور دیووں تک کا مقابلہ کر کے انہیں ہلاک کیا ہے۔ ہر مہم میں میں ہلاک ہونے سے بال بال بچتا آیا ہوں، مگر اس کے باوجود آج تک مجھے کوئی بڑا انعام، بڑا صلہ نہیں ملا۔ میں کل بھی سردار امیر حمزہ کا مصاحب خاص تھا، آج بھی ہوں، اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا تو میں ایک روز اسی مرتبے کے ساتھ ہلاک ہو جاؤں گا۔ لوگ چند دن مجھے یاد رکھیں گے اور پھر بھول جائیں گے، جبکہ میں ایسا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ اب جب تک میں زندہ رہوں شان اور اعلیٰ مرتبے سے زندہ رہوں، جب میں مروں تو لوگ مجھے صدیوں تک یاد رکھیں، اور ایسا تبھی ہو سکتا ہے
کہ میں کسی بہت بڑے اور اعلیٰ مرتبے کو حاصل کر لوں۔ جنگل میں خود کو میں ایک شہنشاہ تصور کر رہا تھا۔ وہ میرا صرف ایک تصور تھا، مگر اس تصور کے بدلے میں مجھے کیا ملا؟ میرے اس تصور کو میرا گھمنڈ، میرا غرور سمجھا گیا، اور پھر مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا گیا۔ میری دولت، میرے خزانے، سب کچھ۔ یہ سب ملکہ حیرت جادو کے سامنے ہوا تھا۔ جانتی ہو نا ملکہ حیرت جادو؟ امرو نے کہا۔ ہاں، یہی ہوا تھا تمہارے ساتھ۔ ملکہ حیرت جادو نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، جب مجھے صرف ایسا سوچنے پر ہی اتنی بڑی سزا مل سکتی ہے تو پھر تم ہی بتاؤ میں کیا کرتا۔ میرا دل ٹوٹ گیا تھا، میں مایوس ہو گیا تھا، اسی لیے میں نے خودکشی کا فیصلہ کیا۔ پھر میں نے پہاڑی کی چوٹی سے ہلاک ہونے کے لیے ہی چھلانگ لگا دی تھی، مگر تم دونوں نے مجھے بچا لیا۔ حالانکہ مجھے حرام موت مرنے سے بچانے کے لیے روشنی کی طاقتوں کو آگے آنا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ تم دونوں نے مجھے نئی زندگی دے کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اب تم مجھے آدھا شاہی خزانہ، شہزادی ساسان جادو سے شادی اور بڑے طلسم کا سردار بنانے کا کہہ رہے ہو۔ یہ سب اگر ہو جائے تو میں سچ مچ امرو عیار سے شہنشاہ امرو عیار بن جاؤں گا۔ میرا وہ تصور اور وہ خیال وہاں پورا نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ اب میں تم دونوں کا ساتھ دے کر اپنی اس خواہش کو پورا کروں گا۔ میں اب شہنشاہ ہوں، شہنشاہ امرو عیار۔ امرو نے کہا، بہت خوب، اس کا مطلب ہے تم نے مستقل طور پر ہمارے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ امرو کی بات سن کر ملکہ حیرت جادو کی آنکھوں میں بھی چمک آ گئی تھی۔ ہاں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں تم سے اور ملکہ حیرت جادو سے دوستی کا اعلان کرتا ہوں، امرو نے کہا، اور اپنا ہاتھ شہنشاہ افراسیاب کی طرف بڑھا دیا۔ امرو کی بات سن کر شہنشاہ افراسیاب کا چہرہ خوشی کے مارے سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً ہی اپنا ہاتھ امرو کے ہاتھ میں دے دیا۔ ملکہ حیرت جادو بھی مسکرانے لگی۔ تم نے یہ فیصلہ کر کے بہت عقل مندی کا ثبوت دیا ہے امرو عیار۔ ایک بار ہم اکٹھے مل کر لاشاٹا جادوگر کا خاتمہ کر لیں، پھر واپس آ کر میں تمہیں دولت بھی دوں گا۔ شہزادی ساسان جادو سے تمہاری شادی بھی ہوگی، اور طلسم ہوشربا کا سب سے بڑا طلسم تمہیں دے دوں گا، جہاں تم واقعی شہنشاہوں کی سی زندگی بسر کرو گے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، تو پھر چلو ہم ابھی جا کر اس بدبخت لاشاٹا جادوگر کو ہلاک کر لیتے ہیں۔ مجھے بتاؤ اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، ابھی نہیں، ابھی تم آرام کرو۔ ہم لاشاٹا جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے صبح جائیں گے۔ ابھی میں اور ملکہ حیرت جادو تمہارے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے بھجواتے ہیں۔ ہمیں آپس میں ابھی کچھ مشورے بھی کرنے ہیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ امرو نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، اور شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو مسکراتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گئے۔ دور تک پھیلی ہوئی پہاڑیاں بھوتوں کی طرح سر اٹھائے کھڑی تھیں۔ ان پہاڑیوں پر گھاس پھوس کا نام و نشان تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہر طرف چٹکیل پہاڑیاں تھیں، جن میں سے چند پہاڑیاں دیوار کی طرح سیدھی تھیں۔ ان پہاڑیوں کے دامن میں ایک بہت بڑی وادی تھی، جو کسی میدان کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ وادی میں بھی سبزہ نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ تیز دھوپ نے پہاڑیوں اور اس وادی پر جیسے زرد رنگ سا پھیلا دیا تھا۔ وہاں ایک ایک چٹان اور پتھر دھوپ کی زرد روشنی میں رنگے دکھائی دے رہے تھے۔ وادی کے دائیں طرف ایک اونچی چٹان کے پاس ایک لمبا تڑنگا اور انتہائی خوفناک سیاہ جن بیٹھا ہوا تھا۔ اس سیاہ جن نے سرخ رنگ کا لنگوٹ باندھ رکھا تھا۔ اس کا سر گنجا تھا۔ اس جن کا چہرہ بے حد بھیانک اور خوفناک تھا۔ اس کی آنکھیں اور اس کے موٹے موٹے ہونٹ اس کے لنگوٹ کی طرح سرخ تھے۔ سیاہ جن کی آنکھیں گول تھیں اور پھٹی پھٹی سی دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ چٹان پر بیٹھا پہاڑیوں اور وادی پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ یہ سیاہ جن سانگل جن تھا، جسے لاشاٹا جادوگر نے غار کی حفاظت کے لیے ان پہاڑیوں پر خاص طور پر معمور کیا تھا۔ سانگل جن بے حد لہیم شہیم ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی طاقتور اور خونخوار جن تھا۔ اس کے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کے ناخن پرندوں کے پنجوں کی طرح گول، مڑے ہوئے اور نوکیلے تھے۔ وہ اپنے نوکیلے اور لمبے پنجوں والے ایک ہاتھ کے تھپڑ سے اپنے مخالف طاقتور سے طاقتور جن کو بھی ادھیڑ کر رکھ دیتا تھا۔ سانگل جن شیطانی دنیا کا جن تھا، جس کی طاقت اور اس کے بھیانک پن سے کوکاف کے جن بھی ڈرتے تھے۔ لاشاٹا جادوگر نے اسے کئی برسوں کی پوجا کے بعد اور کئی خوفناک مرحلوں سے گزر کر اپنے قابو میں کیا تھا۔ یہ جن اس قدر لمبا تڑنگا تھا کہ اس کے سامنے انسان بالشت بھر کے بونے ہی دکھائی دیتے تھے۔
جنہیں سانگل جن ایک لمحے میں اپنے بھاری بھرکم پیروں کے نیچے کچل دیتا تھا۔ لاشٹا جادوگر کو سانگل جن کی طاقتوں پر بے حد بھروسہ تھا۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ اگر امرو اس طرف آیا تو اسے سب سے پہلے سانگل جن کا ہی سامنا کرنا پڑے گا، اور سانگل جن کے سامنے دبلے پتلے امرو کی بھلا کیا حیثیت ہو سکتی تھی۔ سانگل جن امرو نامی اس خطرناک انسان کو لمحوں میں کچل کر ہلاک کر دے گا جس سے اسے اپنی جان کا خطرہ تھا۔ لاشٹا جادوگر نے سانگل جن کو ہدایات دے رکھی تھیں کہ وہ ہر طرف گہری نگرانی رکھے۔ اسے اس طرف کوئی بھی انسان جن یا دیو آتا دکھائی دے، وہ اسے موقع دیے بغیر فوراً اس پر حملہ کر دے اور اس کے ٹکڑے اڑا دے۔ سانگل جن چونکہ لاشٹا جادوگر کا غلام تھا، اس لیے اس نے لاشٹا جادوگر کے سامنے فوراً سر جھکا دیا تھا۔ وہ ان پہاڑیوں میں آ کر بڑے چوکنے انداز میں ہر طرف گھومتا پھرتا رہتا تھا، مگر اسے کئی روز گزرنے کے باوجود اب تک وہاں نہ کوئی انسان دکھائی دیا تھا، نہ کوئی جانور، اور نہ ہی کوئی جن اور دیو۔ وہ تھک ہار کر واپس آ گیا اور پھر اس چٹان پر سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ لگتا ہے آقا لاشٹا جادوگر کو کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ان اجاڑ ویران اور خاموش چٹیل وادیوں اور پہاڑیوں میں بھلا کون آ سکتا ہے؟ کئی روز ہو گئے مگر میں نے ان اطراف میں ایک معمولی پرندہ بھی پرواز کرتے نہیں دیکھا۔ سانگل جن نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اسے دھم دھم کی تیز آواز سنائی دی اور وہ چونک اٹھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر اسے وہاں کوئی دکھائی نہ دیا۔ یہ کیسی آواز ہے؟ سانگل جن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور اچھل کر چٹان سے نیچے آ گیا۔ اس نے مڑ کر اس پہاڑی کی طرف دیکھا جس کے نیچے وہ چٹان پر بیٹھا تھا، اور پھر وہ بے اختیار چونک پڑا۔ چٹان پر اسے سرخ رنگ کا ایک قوی ہیکل جن نیچے اترتا دکھائی دیا۔ جن بے حد لمبا تڑنگا اور سانگل جن جیسا طاقتور دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر بے حد بڑے بڑے تھے اور وہ سانگل جن جیسے ہی قد کاٹ کا تھا، مگر اس جن کا چہرہ کسی انسان جیسا تھا، لمبوترا، سوکھا سڑا اور آم کی گٹھلی جیسا۔ اس کی لمبی لمبی مگر باریک مونچھیں تھیں اور اس کے سر پر زرد رنگ کی پگڑی بھی بندھی ہوئی تھی۔ وہ چٹانوں پر چھلانگیں مارتا تیزی سے نیچے آ رہا تھا۔ اس کے نچلے جسم پر سفید رنگ کی شلوار تھی اور اس نے گلابی رنگ کا بڑا سا لباس پہن رکھا تھا۔ یہ انسانی شکل والا سرخ جن کون ہے اور یہ یہاں کیوں آ رہا ہے؟ سانگل جن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سرخ جن چٹانوں پر اچھلتا، چھلانگیں مارتا دھم دھم کرتا نیچے آ رہا تھا۔ پھر اس نے اچانک ایک لمبی چھلانگ لگائی اور دھم سے عین سانگل جن کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سانگل جن حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے سامنے کوئی جن نہ ہو بلکہ کوئی انسان ہو جس نے کسی جن کا سا قد کاٹ اختیار کر لیا ہو۔ تم سانگل جن ہو؟ اس سرخ جن نے سانگل جن کی طرف تیز نظروں سے گورتے ہوئے انتہائی خوفناک لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ بے حد گرجدار تھا۔ ہاں، میں سانگل جن ہوں، مگر تم کون ہو؟ سانگل جن نے جواباً گرجدار لہجے میں کہا۔ میں شہنشاہ جن ہوں، میرا نام امرو عیار ہے، سرخ جن نے گرج کر کہا، اور سانگل جن امرو کا نام سن کر بری طرح سے اچھل پڑا، اور وہ امرو شہنشاہ جن کو یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ ایک آدم ذات اس طرح ایک طاقتور اور انتہائی لہیم شہیم سرخ جن بن کر اس کے سامنے آئے گا۔ اسے تو لاشٹا جادوگر نے بتایا تھا کہ امرو ایک دبلا پتلا اور بوڑھا سے آدم زاد ہے جسے وہ ایک پھونک مار کر ہوا میں اڑا سکتا ہے، مگر اب اس کے سامنے دبلے پتلے انسان کی بجائے اپنے جیسا طویل القامت جن دکھائی دے رہا تھا جو کسی بھی طرح اس سے کم طاقتور نہیں لگ رہا تھا۔ سنہری رنگ کی ایک بہت بڑی اور خوبصورت بگھی تیز رفتاری سے بادلوں میں اڑی جا رہی تھی۔ اس بگھی کے آگے 10 سفید گھوڑے جتے ہوئے تھے جو ہوا میں پاؤں مارتے ہوئے اس بگھی کو لیے اڑے جا رہے تھے۔ بگھی کے باہر ایک سیاہ فام جادوگر بیٹھا تھا، جبکہ بگھی کے اندر شہنشاہ افراسیاب، اس کے ساتھ ملکہ حیرت جادو، اور ان کے سامنے دوسرے زرے نگار تخت پر امرو بیٹھا ہوا تھا۔ امرو بگھی کی کھڑکی سے سر نکال لے حیرت سے بگھی کے ارد گرد اڑتے ہوئے راج ہنسوں اور دوسرے پرندوں کو دیکھ رہا تھا۔ پرندوں کی ایک بہت بڑی تعداد بگھی کے دونوں اطراف اڑ رہی تھی، جیسے وہ باقاعدہ اس بگھی کی حفاظت کر رہے ہوں۔ امرو نے رات شہنشاہ افراسیاب کے محل میں ہی گزاری تھی۔ رات کو کئی کنیزیں اس کے کمرے میں انواع و اقسام کے کھانے لے آئی تھیں اور امرو کو طرح طرح کے مشروبات پیش کیے گئے تھے۔ امرو نے اپنی پسند کی چیزیں کھائیں اور پھر ایک مشروب کو چھوڑ کر اس نے کئی مشروب پی لیے جب مختلف پھلوں کے رس تھے۔ پھر امرو اسی بستر پر پڑ کر سو گیا۔ دوسرے دن جب وہ جاگا
تو کنیزیں اسے اپنے جھرمٹ میں کمرے سے نکال کر ایک غسل خانے میں لے گئیں۔ امرو غسل خانے میں جا کر نہایا اور پھر باہر آیا تو کنیزیں اسی کے انتظار میں وہیں موجود تھیں۔ وہ دوبارہ امرو کو اس کے کمرے میں لے آئیں۔ پھر ان کنیزوں نے امرو کو ایک شاہی لباس پیش کیا۔ اس لباس پر جادوگروں کا مخصوص نشان دیکھ کر امرو نے ناک بھون چڑھایا اور پھر اس نے وہ لباس پہننے سے انکار کر دیا۔ ناشتے میں امرو کو پھر تازہ پھل اور پھلوں کے رس پیش کیے گئے۔ پھر ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ افراسیاب وہاں آ گئے۔ انہوں نے امرو سے شاہی لباس نہ پہننے کی وجہ پوچھی تو امرو نے انہیں یہ کہہ کر ٹال دیا کہ جب وہ اپنی مہم سے واپس آئے گا اور جب اس کی شادی شہزادی ساسان جادو سے کی جائے گی تبھی وہ کوئی دوسرا لباس پہنے گا۔ ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ افراسیاب کو بھلا اس پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ وہ امرو کو لے کر محل کی چھت پر آ گئے جہاں سیاہ فام کوچوان 10 گھوڑوں سے بندھی ہوئی سنہری بگھی لیے ان کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو بگھی میں بیٹھ گئے تو امرو بھی اندر آ گیا۔ اس کے اندر آتے ہی بگھی چند لمحے چھت پر دوڑتی رہی، پھر یکلخت گھوڑے ہوا میں پاؤں مارتے ہوئے فضا میں بلند ہوتے چلے گئے۔ انہیں اسی طرح بگھی میں ہوائی سفر کرتے ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ راستے میں شہنشاہ افراسیاب نے امرو کو ایک چھوٹی مگر لمبے منہ والی بوتل نکال کر دی جس میں سرخ رنگ کا مشروب سا بھرا ہوا تھا۔ امرو کے پوچھنے پر شہنشاہ افراسیاب نے بتایا کہ اس بوتل میں کوکاف اور پرستان کے پھلوں سے نکالا گیا رس ہے، اور ان پھلوں میں ایک ایسے جادو پھل کا رس بھی شامل ہے جس کے پینے سے امرو کے جسم میں نہ صرف جناتی طاقت آ جائے گی بلکہ وہ لہیم شہیم اور انتہائی طاقتور جن بن جائے گا۔ اس کا رنگ سرخ ہو جائے گا اور وہ دنیا کا طاقتور ترین سرخ جن بن جائے گا۔ سرخ جن بننے کے بعد ہی وہ لاشاٹا جادوگر کے غلام سیاہ جن سے مقابلہ کر کے اسے ہلاک کر سکے گا جس کا نام سانگل جن ہے۔ امرو نے شہنشاہ افراسیاب سے وہ بوتل لے لی۔ بگھی مسلسل اڑتی جا رہی تھی، پھر اس کی رفتار کم ہونے لگی اور امرو کو یوں محسوس ہوا جیسے بگھی نیچے کی طرف جا رہی ہو۔ اس نے چونک کر دیکھا تو اسے نیچے چٹیل اور خشک پہاڑیوں کا ایک طویل سلسلہ دکھائی دیا جہاں آب و گیا کا نام و نشان تک نہ تھا۔ بگھی اڑتی ہوئی ایک پہاڑی کی چوٹی کے پاس آ کر رک گئی۔ امرو تیار ہو جاؤ، یہاں تمہیں سانگل جن کا مقابلہ کرنا ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے بگھی کے رکتے ہی امرو سے مخاطب ہو کر کہا، یہاں؟ مگر مجھے تو یہاں کوئی جن دکھائی نہیں دے رہا۔ امرو نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، کوچوان بگھی کو جان بوجھ کر اس پہاڑی کی طرف لایا ہے۔ اس کی دوسری طرف سانگل جن ایک چٹان پر بیٹھا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ سانگل جن ہمیں اور اس بگھی کو دیکھے، اسی لیے بگھی کو اس پہاڑی کی چوٹی کے پاس روکا گیا ہے۔ تم جادو رس پیو اور اس پہاڑی کی چوٹی پر چلے جاؤ۔ چند ہی لمحوں میں تم ایک طاقتور اور انتہائی لہیم شہیم سرخ جن بن جاؤ گے۔ سرخ جن بنتے ہی تم نیچے چلے جانا، سانگل جن فوراً تمہارے سامنے آ جائے گا۔ تمہیں اس کا خالی ہاتھوں مقابلہ کرنا ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، خالی ہاتھوں؟ امرو نے چونک کر کہا، ہاں، اسی لیے تو تمہیں جناتی طاقتیں دی جا رہی ہیں۔ تم سرخ جن بن کر آسانی سے اس سانگل جن کا مقابلہ کر لو گے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، اور تم دونوں، کیا تم دونوں اس جن کا مقابلہ نہیں کرو گے؟ امرو نے پوچھا، نہیں، ہم اس جن کے سامنے نہیں آ سکتے۔ ہم غیبی حالت میں یہیں رہیں گے۔ جب تم سانگل جن کو ہلاک کرو گے تو ہم تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، ٹھیک ہے۔ امرو نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، پھر وہ بگھی کا دروازہ کھول کر چوٹی کی چٹان پر آ گیا۔ جیسے ہی وہ بگھی سے نکل کر پہاڑی چوٹی پر آیا، بگھی اچانک اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ امرو نے شہنشاہ افراسیاب کی دی ہوئی لمبے منہ والی بوتل کا ڈھکن کھولا اور اسے ناک سے لگا کر سونگھنے لگا۔ پھر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور بوتل کو اپنے منہ سے لگا لیا۔ بوتل میں موجود مشروب کا ذائقہ انتہائی لذیذ اور کھٹے میٹھے انار کے رس جیسا تھا۔ امرو نے سارا رس پی لیا اور بوتل ہوا میں چھال دی، جو اچانک چھپاکے سے نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ اب پہاڑی سے نیچے اترو امرو، نیچے جاتے جاتے تمہارا جسم جن جیسا طاقتور ہو جائے گا۔ اچانک امرو کو ملکہ حیرت جادو کی آواز سنائی تھی۔ امرو نے اس بات میں سر ہلایا اور چوٹی سے پہاڑی کی دوسری طرف اترنے لگا۔ دوسرے لمحے اسے اچانک اپنے جسم میں بجلیاں سی بھرتی ہوئی محسوس ہونے لگیں، اور پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا جسم تیزی سے پھیلتا جا رہا ہو۔ وہ چھلانگیں مارتا ہوا چٹانوں پر اتر رہا تھا اور چند ہی لمحوں میں وہ ایک انتہائی لہیم شہیم اور طاقتور جن بن گیا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کے جسم کے ساتھ اس کا لباس بھی بڑا ہوتا چلا گیا تھا۔ اس کا چہرہ قنداری انار کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ پہاڑی سے اترتے ہوئے اس نے نیچے لمبے تڑنگے سرخ لنگوٹ والے سیاہ جن کو دیکھ لیا تھا
جو منہ اٹھائے حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں امرو اس جیسا طاقتور، لمبا تڑنگا اور انتہائی خوفناک سرخ جن کے روپ میں سانگل جن کے سامنے کھڑا تھا۔ شہنشاہ امرو عیار جن؟ کیا مطلب؟ یہاں تو ایک آدمزاد آنے والا تھا۔ سانگل جن نے امرو کی بات سن کر انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں وہی امرو عیار ہوں سانگل جن، جس کا تم یہاں انتظار کر رہے ہو۔ امرو نے جنوں کی طرح گرج کر کہا، اگر تم وہی آدمزاد ہو تو پھر تم نے میرے سامنے آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تمہیں میرے سامنے تمہاری موت کھینچ کر لائی ہے، میں تمہارے ٹکڑے اڑا دوں گا۔ سانگل جن نے غرا کر کہا۔ اس نے اچانک جھپٹ کر امرو پر حملہ کر دیا۔ اس نے پنجے پھیلا کر امرو کے منہ پر زوردار تھپڑ مارنے کی کوشش کی تھی، مگر امرو اس کے لیے پہلے سے ہی تیار تھا۔ جیسے ہی سانگل جن نے اسے تھپڑ مارا، امرو نے جھپٹ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھوں میں واقعی بے حد طاقت تھی۔ اس سے پہلے کہ سانگل جن دوسرے ہاتھ کا پنجہ اسے مارتا، امرو کے دوسرے ہاتھ کا ایک زوردار مکہ سانگل جن کے منہ پر پڑا اور سانگل جن کے منہ سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ امرو کے ایک ہی طاقتور مکے نے اس کے کئی دانت توڑ دیے تھے۔ مکہ مارتے ہی امرو نے سانگل جن کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ سانگل جن چیختا ہوا لڑکڑا کر پیچھے ہٹا ہی تھا کہ امرو کی ٹانگ حرکت میں آئی اور سانگل جن کے عین پیٹ پر پڑی۔ سانگل جن کے حلق سے اوہ کی زوردار آواز نکلی اور وہ تکلیف سے دوہرا ہو گیا۔ دوسرے لمحے امرو بجلی کی سی تیزی سے اس پر جھپٹا اور اس نے سانگل جن کے دونوں پہلوؤں میں ہاتھ ڈال کر اسے ایک جھٹکے سے اوپر اٹھا لیا۔ اس سے پہلے کہ سانگل جن سنبھلتا، امرو نے اسے اٹھا کر پوری قوت سے گھماتے ہوئے دور پھینک دیا۔ سانگل جن ایک دھماکے سے زمین پر گرا۔ یہ دیکھ کر امرو تیزی سے اس کی طرف بڑھا، مگر سانگل جن فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ منہ سے نکلنے والے خون نے اسے اور زیادہ بھیانک اور خوفناک بنا دیا تھا۔ امرو سرخ جن کے روپ میں اس پر حملہ کرنے کے لیے جیسے ہی اس کے قریب آیا، سانگل جن نے فوراً ایک لمبی چھلانگ لگائی اور اس نے اڑتے ہوئے سر کی زوردار ٹکر امرو کے سینے پر مار دی۔ اس بار امرو اچھل کر گرا۔ سانگل جن فوراً سیدھا ہو کر مڑا اور اس نے دونوں ہاتھوں کے پنجے پھیلا کر امرو کے منہ پر مارنے کی کوشش کی، مگر امرو نے فوراً سر دوسری طرف کر لیا۔ سانگل جن کے نوکیلے پنجے ٹھوس زمین پر پڑے اور لمبی لکیریں بناتے چلے گئے۔ امرو نے اپنا جسم گھما کر اس کی ٹانگوں پر ٹانگیں ماری تو سانگل جن اچھل کر ایک بار پھر گر پڑا۔ سانگل جن کے گرتے ہی امرو تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے سانگل جن کو زخمی کیا ہے امرو عیار، سانگل جن کی طاقتوں سے تم واقف نہیں ہو۔ میں اب اس وقت تک چین نہیں لوں گا جب تک میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے ٹکڑے نہیں اڑا دیتا۔ سانگل جن نے سر اٹھا کر خونی نظروں سے امرو کو گھورتے ہوئے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، اتنی ہمت ہے تو اٹھو اور کرو میرا مقابلہ، دیکھتا ہوں تم کیسے میرے ٹکڑے اڑاتے ہو۔ امرو نے طنزیہ لہجے میں کہا اور سانگل جن گڑراتا ہوا اچھل کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب سانگل جن اور امرو جو سرخ جن بنا ہوا تھا، دونوں پہاڑوں کی طرح ایک دوسرے کے آمنے سامنے تنے کھڑے تھے۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے پر جمی ہوئی تھیں اور دونوں دانت نکالے یوں غرا رہے تھے جیسے وہ واقعی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں۔ پھر وہ دونوں ایک ساتھ حرکت میں آئے اور دونوں پوری قوت سے ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ دوسرے لمحے دو لمبے تڑنگے اور طاقتور جنوں کے درمیان خوفناک لڑائی چھڑ گئی۔ دونوں غراتے اور گرجتے ہوئے ایک دوسرے پر موت بن کر جھپٹ رہے تھے۔ کبھی سانگل جن امرو کو اٹھا کر پٹک دیتا اور کبھی امرو سانگل جن کو اٹھا کر دور پھینک دیتا۔ ان دونوں کی لڑائی لمحہ بلمحہ شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ لڑتے لڑتے وہ ارد گرد پڑے ہوئے بھاری بھرکم پتھر بھی اٹھا کر ایک دوسرے کو مار رہے تھے، جس سے وہ دونوں شدید زخمی ہو گئے تھے۔ امرو کے سر سے خون بہہ رہا تھا، اس کے جسم اور چہرے پر بھی سانگل جن کے نوکیلے پنجے پڑے تھے، جہاں گہرے زخموں نے امرو کو لہو لہان کر دیا تھا، اور امرو نے بھی سانگل جن کو مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا۔ سانگل جن کا سر، اس کے گال اور اس کے جسم کے مختلف حصوں پر زخم ہی زخم تھے، جن سے مسلسل خون ابل رہا تھا۔ اس قدر شدید زخمی ہونے کے باوجود وہ دونوں رکے بغیر ایک دوسرے پر ٹوٹے پڑے تھے۔ دونوں میں سے کوئی ایک بھی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ان کی لڑائی طویل ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اچانک سانگل جن نے ایک ہاتھ کا پنجہ پھیلا کر جیسے ہی امرو کو مارنے کی کوشش کی، امرو فوراً کمان کی طرح جھک گیا۔ سانگل جن کا پنجہ اس کے قریب سے گزر گیا۔ سانگل جن نے چونکہ پوری قوت سے ہاتھ گھما کر امرو کو پنجہ مارنے کی کوشش کی تھی، اس لیے امرو کے وار بچانے سے اس کا جسم بھی تیزی سے دوسری طرف مڑ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ سانگل جن دوبارہ امرو کی طرف مڑتا، امرو نے جھپٹ کر عقب سے اس کی گردن پر ہاتھ ڈال دیا۔ گردن پکڑتے ہی امرو نے سانگل جن کی کمر پر گھٹنا مار کر اپنا جسم پیچھے کی طرف موڑ لیا۔ ایسا کرنے سے سانگل جن کے پیر زمین سے اوپر اٹھ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ اس کے پیر دوبارہ زمین سے لگتے، امرو نے اسے قدرے اوپر اٹھا کر کمر کے بل زمین پر پٹک دیا۔
سانگل جن کی گردن بدستور امرو کے بازو میں تھی۔ کمر کے بل گرنے سے سانگل جن کی گردن کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ کڑک کی تیز آواز سنائی دی اور سانگل جن کی گردن امرو کے بازو میں مڑ گئی۔ دوسرے لمحے سانگل جن امرو کے بازو میں یوں تڑپنے لگا جیسے اس کی جان نکل رہی ہو۔ یہ دیکھ کر امرو نے ایک جھٹکے سے اسے دور پھینک دیا۔ اس نے سانگل جن کی گردن توڑ دی تھی۔ سانگل جن چند لمحے زمین پر گرا، بری طرح سے پھڑکتا رہا اور پھر اچانک وہ ساکت ہو گیا۔ جیسے ہی سانگل جن ساکت ہوا، اچانک اس کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ دھڑا دھڑ جلنا شروع ہو گیا۔ جو ہی سانگل جن کو آگ لگی، اچانک امرو کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا جسم تیزی سے سکڑتا جا رہا ہو۔ اس نے بوکھلا کر دیکھا، واقعی وہ سکڑ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ سکڑتا جا رہا تھا، اس کے زخم خود بخود غائب ہوتے جا رہے تھے۔ چند ہی لمحوں میں امرو لمبے تڑنگے جن سے دوبارہ اپنے اصلی انسانی وجود میں آ گیا۔ اب نہ اس کے جسم پر کوئی زخم تھا اور نہ ہی اس کے لباس پر خون کا ایک دبا دکھائی دے رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سیاہ سانگل جن کے ساتھ لڑائی میں اسے معمولی سی خراش بھی نہ آئی ہو۔ ابھی امرو حیرت سے اپنا صاف ستھرا لباس دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے سامنے شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو نمودار ہو گئے۔ بہت خوب امرو، بہت خوب، تم نے سانگل جن کو آخرکار خوفناک لڑائی لڑ کر ہلاک کر دیا۔ تم واقعی بہادر انسان ہو، بہت بہادر۔ شہنشاہ افراسیاب نے امرو کو تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ امرو نے یہ کام سرخ جن بن کر کیا ہے جس سے اس کی طاقتیں ہزاروں گنا بڑھ گئی تھیں، مگر پھر بھی یہ جس طرح سانگل جن سے لڑا تھا وہ قابل تعریف ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ امرو نے صاف محسوس کیا تھا کہ ملکہ حیرت جادو کے لہجے میں طنز کا عنصر تھا۔ میرا جسم کیوں سکڑ گیا ہے اور میرے زخم کیسے ٹھیک ہو گئے ہیں؟ امرو نے ملکہ حیرت جادو کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ یہ اس جادوئی مشروب کا اثر ہے امرو۔ اس جادوئی مشروب کو پینے والا جب اپنی طاقتوں سے کسی جن کو ہلاک کرتا ہے تو جادوئی مشروب کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تم چونکہ انسان ہو اور تمہیں جن کے روپ میں زخم لگے تھے، اس لیے انسان بنتے ہی تمہارے تمام زخم خود بخود ختم ہو گئے ہیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ ٹھیک ہے، سانگل جن کو تو میں نے ہلاک کر دیا ہے، اب بتاؤ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ امرو نے سر ہلا کر کہا۔ اب ہمیں اس پہاڑی کو تلاش کرنا ہے جس کے خفیہ غار میں لاشاٹا جادوگر نے سرخ من کا چھپا کر رکھا ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ وہ پہاڑی اور غار کہاں ہے؟ امرو نے پوچھا۔ آؤ ہمارے ساتھ، شہنشاہ افراسیاب نے کہا اور مڑ کر ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ ملکہ حیرت جادو بھی اس کے پیچھے مڑی اور اس کے ساتھ قدم اٹھانے لگی۔ امرو نے منہ بنایا اور پھر وہ بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ لاشاٹا جادوگر اپنے مخصوص کمرے میں تختے طاؤس میں بیٹھا گہرے خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس کے سامنے ایک دیو کا کٹا ہوا سر نمودار ہو گیا۔ کٹے ہوئے سر کا رنگ سنہری تھا، اس کے گنجے سر پر 2 سینگ تھے اور سر کے درمیان میں بالوں کی ایک لمبی چوٹی تھی۔ دیو کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں جن کے دونوں سرے اوپر کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ غضب ہو گیا آقا، غضب ہو گیا، کٹے ہوئے سنہری دیو کے سر نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ لاشٹا جادوگر جو اسے نمودار ہوتے حیرانی سے دیکھ رہا تھا، اس کی بات سن کر اچھل پڑا۔ کیا ہوا جادو دیو، کیا ہوا؟ لاشٹا جادوگر نے بوکھلا کر اسی کے سے انداز میں چیخ کر کہا۔ امرو نے سانگل جن کو ہلاک کر دیا ہے آقا، جادو دیو نے کہا، اور اس کی بات سن کر لاشٹا جادوگر ایک جھٹکے سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کیا کہا تم نے؟ سانگل جن کو امرو نے ہلاک کر دیا ہے؟ لاشٹا جادوگر کے منہ سے حیرت زدہ اور کوئی سی آواز نکلی۔ ہاں آقا، امرو اور سانگل جن کے درمیان انتہائی خوفناک اور جان لیوا لڑائی ہوئی تھی۔ دونوں بری طرح سے زخمی ہو گئے تھے۔ آخری لمحوں میں سانگل جن نے امرو پر جان لیوا حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر امرو اس کا وار بچا گیا اور پھر اس نے سانگل جن کی گردن پکڑ کر ایک جھٹکے سے اس کی گردن توڑ دی اور اسے اٹھا کر دور پھینک دیا۔ سانگل جن تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا اور پھر اس کے جسم میں آگ لگ گئی تھی جس سے وہ چند ہی لمحوں میں جل کر راکھ بن گیا۔ جادو دیو نے کہا۔ کیا بک رہے ہو جادو دیو، تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ امرو ایک لمبے تڑنگے پہاڑ جیسے سانگل جن کی گردن کیسے توڑ سکتا ہے؟ اور تم کیا کہہ رہے ہو کہ امرو نے سانگل جن کو اٹھا کر دور پھینک دیا تھا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک بالشت بھر کا آدمزاد اس قدر طاقتور اور لمبے تڑنگے جن کو اٹھا کر کیسے دور پھینک سکتا ہے؟ لاشٹا جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ سانگل جن کے سامنے امرو بالشت بھر کا آدمزاد نہیں تھا آقا، وہ سانگل جن جیسا طاقتور اور انتہائی لمبا تڑنگا سرخ جن بنا ہوا تھا۔ دونوں ایک جتنے اونچے اور ایک جیسی طاقتوں کے مالک تھے۔ جادو دیو نے کہا۔ امرو عیار سرخ جن کے روپ میں سانگل جن کے سامنے آیا تھا۔ کیا مطلب؟
وہ سرخجن کیسے بن گیا؟ وہ تو لاشاٹا جادوگر نے انتہائی حیرت زدہ لہجے میں کہا۔